جی ناظرین، میں ہوں نعیم کیسر اور آپ تک یہ خبر پہنچاتے چلیں کہ عمران خان صاحب کی ہدایت پر کے پی کے حکومت نے ملک کے دیگر صوبوں کی طرح کے پی کے اندر یعنی خیبر پختونخوا کے اندر بھی ماحول جو سیاسی ماحول ہے اس کو گرم کرنے کا فیصلہ کر لیا اور جو صوبائی کابینہ ہے کے پی کے کی انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سمیت پی ڈی ایم کے جو شامل جماعتیں ہیں ان کے قائدین کے خلاف جو دہشت گردی اور ملک سے غداری کے جو مقدمات ہیں وہ کے پی کے اندر جو ہیں وہ درج کیے جائیں گے اور اس میں بغاوت کی جو دفعات ہیں اور جو غداری کی دفعات ہیں ان کو شامل کیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے علی امین گنڈا پور جو پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما ہیں ان کی درخواست کے اوپر صوبائی کابینہ جو کے پی کے کی ہے اس نے کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اسسٹنٹ کمشنر ڈی آئی خان کو اس حوالے سے جو اختیارات چاہیے تھے انہیں تفویض کر دیے اور کہا گیا ہے کہ وہ یہ مقدمات درج کرنے کے لیے اپنی سفارشات اور قانونی عمل جو اس میں ریکوائرڈ ہے وہ اس میں وہ عمل جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کارروائی کو جو ہے سابق وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور کی تحریری شکایت کے اوپر جو اختیار ہے وہ ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر ڈی آئی خان کو تفویض کیا گیا ہے۔ فضل الرحمان اور دیگر جو سیاسی قائدین ہیں ان کے خلاف بغاوت کے مقدمات جو ہے وہ کے پی کے اندر پی ٹی آئی جو ہے ان کا اندراج کرنا چاہتی ہے اور اس حوالے سے تھانہ شرقی پشاور میں جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق وزیر اعظم نواز شریف، مریم نواز اور دیگر کے خلاف جو مقدمات درج کرنے کے لیے وہ درخواستیں دائر کر دی گئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پی ڈی ایم کے جو رہنما ہیں ان کے خلاف مقدمہ کا اندراج پشاور کے اندر بھی درج کرنے کے لیے درخواست آئی ہے جو ایڈوکیٹ ہے نوشیر ان کی طرف سے دی گئی ہے، جس کے اندر یہ استدعا کی گئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، پرویز رشید، عطا اللہ تارڑ، ایاز صادق، سعد رفیق اور دیگر حکومتی شخصیات جو ہیں ان کے اوپر بغاوت کے مقدمات جو ہیں وہ درج کیے جائیں۔ جی یہاں یہ بات بڑی قابل ذکر ہے کہ اس میں جو بغاوت کے مقدمات ہیں اس میں نفرت انگیز تقریریں اور دیگر جو چیزیں ہیں ان کو موقف جو ہے وہ بنایا گیا ہے ان درخواستوں کے اندر، لیکن جو ذرائع ہیں یا جو قانونی ماہرین ہیں ان سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ فوٹیجز، یہ ساری ویڈیوز اب پرانی ہیں اور جب تک ایف آئی اے ان کا فرانزک نہیں کر لیتی، ان کی جانچ پڑتال نہیں کر لیتی تو پولیس اس حوالے سے کوئی کارروائی جو ہے اور وہ بھی کوئی صوبائی پولیس جو ہے وہ کارروائی نہیں کر سکتی کسی بھی صوبے کی۔ اور لیکن مقدمات جو ہیں وہ درج کرنے کے حوالے سے ابھی جب پشاور کے کینٹ کا جو تھانہ ہے وہاں کی پولیس سے رابطہ کیا گیا تو وہ انہوں نے بھی مکمل اس حوالے سے جو ہے وہ خاموشی اختیار کی ہے اور انہوں نے اس حوالے سے نہ آمادگی کا اظہار کیا کہ ان کو کوئی درخواست ملی ہے، نہ اس حوالے سے انہوں نے کوئی انکار کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، جیسے ہی مزید اس حوالے سے ڈیولپمنٹس اور ہمارے پاس مزید خبریں آئیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنے میزبان نعیم کیسر کو اجازت دیجیے۔